بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ آئینن کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ جی ناظرین، خودکش حملوں میں اضافہ۔ 48 گھنٹے میں کے پی کے میں 4 حملے ہو چکے ہیں، زخمی بھی ہوئے لوگ، نقصان بھی ہوا ہے۔ دوسری جانب عمران خان صاحب کی پیشیوں کا میلہ لگا ہوا ہے، آج بھی پیشیاں، پھر 21 کو، 24 کو، 26 کو مختلف کیسز ان کے گلے پڑے ہوئے ہیں۔ پہلے عدالتوں سے استثنا کھیلتے رہے، گزشتہ روز بھی انہیں استثنا لیا تھا توشہ خانہ میں، لیکن اب نہیں مل رہا۔ مصروف ہیں، کہاں مصروف ہیں؟ لوگ تو ان کے مخالفین کہہ رہے ہیں جناب ٹک ٹاک کر رہے ہیں، اور ٹک ٹاک میں وہ جناب اپنی تمام کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھی جو ہیں، ان کے فین کلب کے لوگ جو ہیں بڑے خوش ہیں، لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ دوسری طرف عمران خان کن مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اچھا، ایک نئی بسوڑی کہ جناب الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ الیکشن پر وقت ہوں گے، لیکن پرانی مردم شماری سے۔ اب اس پر اعتراضات ہیں کس کو؟ بلوچستان نیشنل پارٹی کو یعنی اختر مینگل صاحب کو، اور ایم کیو ایم کو یعنی خالد مقبول صدیقی کو، اور یہ دونوں جو ہیں یہ اتحادی حکومت کے پارٹنرز ہیں۔ ان کے کیسے تحفظات کو دور کیا جائے؟ معاملات گمبھیر بھی ہو رہے ہیں، الیکشن کی صدائیں بھی آ رہی ہیں، لیکن ابھی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ حالانکہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے میں نے تیاریاں شروع کر دی۔ تمام تفصیلات سے آگاہ کروں گا۔ پہلے آپ سے گزارش، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق دیں۔ جی ناظرین، خودکش حملوں میں اضافہ، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ امن عامہ کی صورتحال بہتر نہیں ہو رہی، روزانہ کی بنیاد پر دھماکے ہو رہے ہیں۔ کے پی کے میں جو بڑا اہم صوبہ ہے ہمارا، تو سرحدی علاقہ ہے نا، افغانستان سے سرحد ملتی ہے، تو حکومت کہتی ہے کہ افغانستان کی زمین جو استعمال ہو رہی ہے، اور سپہ سالار نے اسی لیے افغان حکومت کو پیغام بھی دیا تھا کہ جناب خبردار، بہت ہو گئی، آپ برداشت نہیں کریں گے، اور اسی لیے سپہ سالار نے ایران کا دورہ بھی کیا تھا، وہ بھی ہمارے ہمسائے، کہ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ کچھ ادھر سے بھی یہ جو افغان طالبان ہیں، یا افغان کے طالبان کے نام پہ جو پاکستانی طالبان ہیں، یا جو بھی دہشت گرد ہیں، وہ دونوں طرف سے پاکستان آ رہے ہیں، اور دونوں ممالک کی سرزمین۔ سپہ سالار کو ایران نے یقین دہانی کرا دی کہ ایسا نہیں ہوگا، افغان حکومت نے بھی یقین دہانی کرائی، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے کے پی کے میں، وہ ہے تو سوالیہ نشان۔ آپ یہ دیکھیں کہ پارا چنار میں جو کچھ ہوا، جس طرح محاصرہ کیا گیا، نسل کشی کا پروگرام بنایا گیا، قتل و غارت کی گئی، اور خون کی ہولی کھیلی گئی ایک خاص مذہبی انداز میں، تو حکومت کو کان پہ جو نہیں دے گی، تو پھر ظاہر ہے پھر معاملات تو خراب ہوں گے۔ اب فورسز سامنے آ گئی، حکومت کو بھی کچھ تھوڑی سی برک ملی ہے۔ ایک تو محرم الحرام کے حوالے سے انہوں نے فوج طلب کر لی ہے، رینجرز طلب کر لی پورے پاکستان کے لیے، کیونکہ ان کو اندیشہ ہے، یا ان کو خفیہ اداروں نے یہ رپورٹ دی ہے کہ محرم الحرام میں مذہبی لڑائی جھگڑے کرائے جا سکتے ہیں۔ پاکستان مخالف لوگ جو ہیں وہ تو لگے ہوئے ہیں اس وقت، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہاں پہ معاشی صورتحال اچھی نہیں ہے، یا آئینی معاملات جو ہے وہ بھی متنازع ہیں، اور پھر سیاسی جو ہے وہ بھی بحران ہے، تو یہاں یہ خدشات موجود ہیں۔ تو ویسے تو فوج آئی ہے، طلب کی گئی ہے محرم الحرام کے حوالے سے، اشرف محرم الحرام کے حوالے سے، لیکن پورے ملک میں جس طرح فوج طلب کی گئی، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امن کی صورتحال ٹھیک نہیں۔ بلوچستان میں بھی روزانہ نہیں تو دوسرے دن واقعات ہو رہے ہیں، اور کوئی نہ کوئی واردات ہو رہی ہے، تو معاملات تو گڑبڑ ہیں۔ اب یہ معاملات کیا ہے؟ اس میں کون ہے؟ پاکستانی طالبان ہے، تو پاکستانی طالبان کی جب نام آتا تو ذمہ داری پڑ جاتی ہے سابق وزیر اعظم پر، عمران خان صاحب پر۔ انہیں نے کہا تھا ان کو قومی دھارے میں لائیں، ان کو آباد کریں، اور جہاں لائیں تو پھر آپ کو پتہ ہے سوات، اس کے گرد و نواح قبائلی علاقوں میں جو معاملات گڑبڑ ہوئے، تو وہ تو ابھی بھی چل رہے ہیں۔ تو یہ معاملات جو ہے چیلنجز ہیں، ان چیلنجز سے نمٹنا ہوگا۔
اب دوسرا چیلنج کیا ہے؟ دوسرا چیلنج الیکشن. حکومت جاری ہے، حکومت جاری ہے، کب جاری ہے ڈیٹ ابھی فکس نہیں ہوئی. بار بار کہا جا رہا ہے فکس ہوگی، بار بار کہا جا رہا ہے نہیں فکس ہو رہی. اور پھر دوسرا سوال ہوتا ہے کہ اگلی حکومت کون سی آئے گی. پیپلز پارٹی کو خوش کیا گیا کہ پیپلز پارٹی تیار، اگلی حکومت فکر نہ کرو. ادھر نون لیگ کو بھی تیار کیا ہوا ہے کہ نون لیگ سے کہا ہے جناب آپ فکر ہی نہ کریں، آپ کی باری، آپ فکر ہی نہ کریں، آپ کی بڑی گورننس بہت اچھی تھی، آپ نے برے حالات کو ٹھیک کیا ہے. تو شہباز شریف، اگر نواز شریف نہیں تو شہباز شریف تو موجود ہی ہیں. ابھی یہ معاملات طے نہیں ہوئے، دونوں کو لولی پاپ موجود ہیں. کیوں؟ امپائر دیکھ رہا ہے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں، کون کیا کر رہا ہے. سروے ہو رہے ہیں، مختلف خفیہ سروے کیے جا رہے ہیں کہ کس کی کیا پوزیشن ہے، کہاں کہاں کس انداز میں ہے. اور پھر یہ جو بدامنی ہے اس کے پیچھے کون کون سہولت کار ہے، کہاں کہاں ہے، اور ہماری صفوں میں کالی بھیڑیں کون سی ہیں. تو اب الیکشن کمیشن نے بھی ایک مسوڑی پاتی باجی. وہ کہتا ہے یہ پرانی مردم شماری. سیاسی جماعتوں کے دو ہی مطالبے تھے، ایک تھے انتخابی اصلاحات، وہ تو فائنلائز ہو گئی تقریباً، صرف طریقے صاحب نے بائیکاٹ کیا، لیکن وہ اس کو فائنل بنا کے اس کو صدر کے پاس بھیج رہے ہیں اپروول کے لیے، اور وہ ہو جائے گی. لیکن دوسری بات تھی تازہ مردم شماری، نئے حلقے. تو اس پر جو ہے ایم کیو ایم اور نیشنل یعنی بلوچستان نیشنل پارٹی کو اعتراض ہے. تو اب الیکشن کمیشن نے یہ کہہ دیا کہ جناب یہ تو پرانی مردم شماری پہ ہوگی. تو ایک نواں پامڑ بل گیا نا. الیکشن ایک بدامنی کی بھی صورتحال، خود کے حملوں میں اضافہ، 48 گھنٹوں میں کے پی کے میں 4 خود کے حملے. تو یہ تو معاملات ہیں. پھر اسی طرح بلوچستان میں جو حملے ہو رہے ہیں، تو معاملات جو ہیں وہ بھی کسی اور طرف جا رہے ہیں. کہ پھر وہ میں نے کہا تھا نا ایک ولاگ میں کہ ابھی بھی جناب پنڈی اور اسلام آباد کی فضاؤں میں جو چیلے کوے اڑ رہے ہیں فضا میں، جو موسم کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں، وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جناب حالی بھی حکومت جڑی ہے نا، جانتے جانتے بھی 6 بھی نہیں لا سکتی، اور 6 بھی بعد پھر 6 بھی نہیں لا سکتی، کیونکہ آئین میں اس کی اجازت موجود ہے. تو معاملات اس حد تک ہے، یہ معاملات گڑبڑ ہے. اب وہ جو ٹک ٹاک کی بات ہے، تو عمران خان کے فالوورز جو ہے بڑھتے جا رہے ہیں. ان کے گھر کے بیدی نے کہا کہ جناب ایسے پیسے دے کے جناب مال خرچو، بڑے لوگوں کے پاس بڑی رقمیں ہوتی ہیں، لہٰذا بات ہی کوئی نہیں. تو مال خرچ کے عمران خان نے بہت فالوور اکٹھے کر لیے، بلینز. لیکن جو ان کے چاہنے والے 2 ٹک ٹاکرز ہیں نا، کون؟ ایک تو جنت مرزا اور دوسری ہے حریم شاہ. دونوں نے کہا جی ہم تو عمران خان کے ساتھ اور برے وقت میں بھی ساتھ دیں گے، اور آئندہ پہ. اور ہمیں تو خوشی ہوئی کہ یہ تو ساری پارٹی کا بندہ ہے، ٹک ٹاکر ہے. وزیر اعظم ہوگا تو گھر میں ہوگا، جب تھا اب تو نہیں ہے. لیڈر ہوگا، اپنی سیاست کرے، جو مرضی کرے، لیکن ہم تو ایک ٹک ٹاکر کی حیثیت سے اس کا ساتھ دیں گے. تو ماشاءاللہ مبارک ہو عمران خان صاحب کو کہ 2 اہم جن کو جو ریکارڈ ہولڈر ہیں اس ٹک ٹاک کی دنیا میں، جنت مرزا اور حریم شاہ، انہوں نے موڈا لاندہ فیصلہ کر لیا. ان موڈا پار سہ سکتا ہے کہ نہیں، عبادی گلانا ہے. اب معاملات جو ہیں وہ جا رہے ہیں، پھر کس طرف جائیں گے. ابھی مختلف مقدمات کے فیصلے ہونے ہیں، بڑی گواہیاں ہو رہی ہیں، مقدمات آگے چل رہے ہیں. آرمی کورٹس کا فیصلہ نہیں ہوا، سپریم کورٹ جو ہے وہاں پہ بھی چل رہی ہے. ابھی صرف ایسی یعنی اٹھوٹی چل رہی ہے، لولی پاپ بھی دے جا رہے ہیں نا. یعنی ملٹری کورٹس کا فیصلہ بھی نہیں ہو سکا، جو کہہ رہے ہیں نا کہ نہیں. اور عطا بندیال تو بیک فٹ کھیل گیا. انہوں نے کہا جناب صرف یہ یقین دہانی کرا دے کہ ناانصافی نہیں ہوگی، ان کو وکیل اور ان کو صفائی کا موقع دیا جائے گا تو معاملات کوئی بات نہیں ہے. پہلے بھی چلتے رہے، اب بھی چلتے رہے. تو اچھے معاملات نہیں ہیں. اور عمران خان کی طرف سے ایک امید وابستہ ہے کہ انہیں دھمکی دی ہے. انہوں نے کہا سائفر کھول کے میں دکھا دیں گے ساری قوم کو کہ سائفر ہے کی، چلا کہاں سے، بنا کہاں سے، اور آیا کہاں سے، پھر اس کو میں نے استعمال کس طرح کیا اور کیوں کیا، کیا وجوہات ہیں. تو لوگ شک کر رہے ہیں کہ کیا عمران خان اتنے نادان ہو سکتے ہیں کہ وہ سیکرٹ کو اوپن کر سکتے ہیں. نہ، جو نیشنل سیکرٹس ہوتے ہیں تمام وزرائے اعظم کے پاس بہت سے ہوں گے، بے تحاشا ہوں گے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کو سیکرٹ کو اوپن کرنا آسان کام نہیں. دھمکی انہیں دی ہے کہ میں اوپن کر دوں گا سارا کچھ، لیکن لگتا ہے کہ وہ بھی پھر یو ٹرن لے جائیں گے، کیونکہ معاملات ایسے نہیں ہیں. ایک ذمہ دار وزیر اعظم کی حیثیت سے اوپن نہیں کیا جا سکتا سیکرٹس معاملات کو. بہرحال انہوں نے دھمکی دی ہے، ان سے کسی چیز کی بھی امید رکھی جا سکتی ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت وہ
عدالتوں کے جمعہ بازار میں پھنسے ہوئے ہیں، پیشیوں کے اعتبار بازار میں ان کی دوڑ نس پج اور ان کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، تو ظاہر ہے ہر شخص اپنی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے، اس کا حق ہے کہ وہ اپنی جان بچائے۔ بہرحال آنے والا وقت بتائے گا کیا کچھ ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ کوششیں یہی ہیں کہ عمران خان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہر قیمت پر حکومت ڈری ہوئی ہے، وہ چاہتی ہے تحریک انصاف کو بین کیا جائے، عمران خان کو نااہل کیا جائے اور سیدھا پاجی ڈولی ڈنڈا کر کے جناب اڈیالہ جیل پہنچاتا جائے۔ حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے بڑی شخصیات کے ساتھ، لیکن لے جانا لے جاتے نے بھاجی بختر بند گڈی آتی ہے پھڑ کے بھی سٹ دینے تو لے جاتے ہیں۔ اللہ خیر کرے، آنے والا وقت تو اچھا ہو، اس لیے کہ سیاسی معاملات صحیح ہوں گے تو اقتصادی معاملات صحیح ہوں گے، اقتصادی معاملات صحیح ہوں گے تو پھر قومی ادارے جو ہیں وہ مضبوط ہوں گے اور سارے مل کے کھیلیں گے، اس لیے کہ پاکستان ہم سب کا ہے، کسی ایک گیم کا نام پاکستان نہیں ہے۔ پاکستان ہم نے مل کے اس کو خوشحالی اور ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ، نئے عنوان کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست آئی ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں اپنی شخصیت کے مطابق۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔